عوام سے اللہ کہتا ہے اے لوگو میری کتاب وہ نہیں ہے جو الماریوں میں پڑے ہوئے ہیں، میری کتاب وہ نہیں ہے جو ایرانیوں نے لکھے ہیں، میری کتاب وہ نہیں ہے جو مفتی منیر شاکر نے لکھا، میری کتاب وہ نہیں جو امام بخاری نے لکھا، میری کتاب وہ نہیں جو امام ابو حنیفہ نے لکھا، میری کتاب وہ نہیں جو امام جلال الدین سیوطی نے لکھا، میری کتاب وہ نہیں جو مسلم اور فلان اور فلان اور فلان نے لکھا۔ اللہ فرماتے ہیں میری کتاب یہ ہے ذالکا، یہ کتاب جو تمہارے الماریوں میں قرآن کے نام سے پڑھا ہے، جو تمہاری بیویاں اور بچے ناظرہ میں پڑھتے ہیں، جس قرآن کے کریم کی کو تم نمازوں میں پڑھتے ہو، جس کا تم ختم کرواتے ہو، جس کے ذریعے مولوی لوگ پیسے کماتے ہیں، جس پر تم حلف اٹھاتے ہو، اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب۔ اور یہ اشارہ ہے پروردگار عالم کے ساتھ جو وہاں لوح محفوظ پر اس کی جو اصل لکھی ہوئی ہے، وہاں اللہ کہتے ہیں نا، یہ تو رب العالمین نے عرش پہ فرمایا ہے ذالک الکتاب، کہ میری کتاب یہ ہے جو اوپر میرے ساتھ ہے اور میں تمہیں بھیج رہا ہوں، اب تمہارے سامنے پڑی ہے۔ ذالکا، یہ جو لکھا ہوا ہے رسول کے ہاتھوں سے، یہ جو لائے ہیں جبریل، یہ جو بھیجا ہے میں نے، الکتاب، یہ مکمل کامل کتاب ہے۔ الکتاب کا معنی ہے یہ مکمل کتاب، اس میں کوئی کمی، یہ کتاب دوسری کسی کتاب کا محتاج نہیں، یہ کتاب مولوی کا محتاج نہیں، یہ کتاب اولیاء کا محتاج نہیں، یہ کتاب انبیاء کا محتاج نہیں، انبیاء سارے اس کے محتاج، اولیاء سارے اس کے محتاج، علماء سارے اس کے محتاج، عوام سارے اس کے محتاج۔ یہ پہلے لفظ کا معنی ہے ذالک الکتاب، پوری کتاب یہ ہے، یعنی قرآن کامل کتاب ہے، بخاری کامل کتاب نہیں، مسلم کامل کتاب نہیں، دنیا کی کوئی کتاب کامل نہیں، ساری دنیا کی کتابوں میں ایک نمبر کامل اور مکمل کتاب کون سی ہے؟ قرآن۔ ذالک الکتاب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کتاب کامل ہے۔ اب اگر تمہیں کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی اگر حدیث نہ ہو تو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، کوئی کہتا ہے علماء نہ ہو تو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، تو آپ ان سے کہیں اللہ کسی کا محتاج، یہ قرآن اللہ کی صفت ہے، جس طرح اللہ کسی کا محتاج نہیں اسی طرح اللہ کی کتاب کسی کا محتاج ہے۔ ان باتوں کو ہم سمجھائیں گے بیچ بیچ میں، لہذا پہلی بات ہے ذالک الکتاب، یہ کامل کتاب ہے۔ دوسری بات لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور جی یہ یہود جو شبہ کرتے ہیں، یہ ایران میں سلمان رشدی نے جو شبہ کیا تھا، آج کل بڑے بڑے غیر مسلم جو شبہات کرتے ہیں، ذاکر نائک پر لوگ اعتراضات کی بوچھاڑ کرتے ہیں، تم کہتے ہو اس میں شک نہیں۔ لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک نہیں، کسی کے ذہن میں اگر شک ہو تو وہ الگ بات ہے۔ وہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں یا قرآن کو نہیں مانتے ہیں یا قرآن کو ناقص مانتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ قرآن پیغمبر کا محتاج ہے، کبھی کہتے ہیں قرآن حدیث کا محتاج ہے، کبھی کہتے ہیں قرآن صرف و نحو کا محتاج ہے، تو اللہ فرماتا ہے یہ اس کے ذہن میں خرابی ہے۔ قرآن میں خرابی؟ تمہارا ذہن خراب ہے، اپنے ذہن کا علاج کرو۔
ذالکا الکتاب، یہ مکمل کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک، یہ شک سے خالی ہے، یہ یقین